أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب. والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنہ. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے اس ساری کائنات کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا اور عرش پر مستوی ہوا. اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں، کسی کے دل میں نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عرش پر مستوی ہے. اللہ نے فرمایا: الرحمن علی العرش استوى. اللہ رب العالمین کا علم کائنات کی ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے. اللہ نے فرمایا: وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. اور اللہ رب العالمین کا عرش پر مستوی ہونا اس کی تمام صفات اور کیفیات کی طرح اس کے شان کے مطابق ہے. بے انتہا درود اور سلام اللہ کے تمام رسولوں اور نبیوں پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو من و عن پوری امانت داری کے ساتھ اپنی اپنی قوموں تک پہنچا دیا. خصوصاً ہمارے نبی خاتم النبیین والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کامل اتباع ہی کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. محترم حاضرین، یہ ہم سب لوگوں کے لیے ایک بہت ہی بہترین موقع ہے کہ یہاں پر ہم لوگ اللہ کی اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو خالص کتاب و سنت کی روشنی میں ہونے والی ہیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. یہ مواقع یقیناً ہم لوگوں کے لیے بہت اہمیت کے قابل ہیں. ایسے مواقع کو ہرگز نہیں گنوانا چاہیے، اور یہ مواقع بہت ہی کم آتے ہیں. ان مواقع کو ہم غنیمت جانیں، اور جہاں پر بھی خالص کتاب و سنت کی بات ہوتی ہو تو ہمیں اس موقع پر ضرور شریک رہنا ہے، ان کو سننا ہے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو عنوان ہے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے خوش نصیب لوگ، یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو کیوں پیدا کیا. اللہ نے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اور یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں پر ہر ایک انسان کو عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. انسان جیسے کچھ عمل کرے گا وہی حساب سے ایک ایسا دن آنے والا ہے جب یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، دوبارہ سب کو زندہ کیا جائے گا. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو سور پھونکے جانے تک، قیامت کے واقع ہونے تک ہوگا، سارے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے، میدان محشر میں جمع ہوں گے. وہاں پر اللہ رب العالمین ہر ایک کا حساب و کتاب لے گا. ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے جو خوش خبری سنائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، وہ کیا ہے؟ انشاءاللہ آج کے اس عنوان کے اندر آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، آیت نمبر 185 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا: کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، یعنی ہر ایک انسان کو مرنا ہے. اس کے اندر انبیاء اور رسول بھی شامل ہیں، تمام اولیاء بھی شامل ہیں، اور غریب امیر مالدار ہر ایک انسان، نوجوان ہو یا بوڑھا، لڑکا ہو یا لڑکی، ہر ایک کو مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
تم قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دیے جاؤ گے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بدلہ مل رہا ہے، یاد رکھ لیجئے پورا بدلہ انصاف کے ساتھ بدلہ دنیا میں نہ کسی کو ملا ہے اور نہ ملے گا۔ دنیا کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف ہو چکا ہے، انصاف نہیں ہوتا ہے، بلکہ انصاف کے لیے، پورے بدلے کے لیے، صحیح طور پر انصاف کے لیے آخرت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم پورا پورا صحیح بدلہ دیے جاؤ گے قیامت کے دن۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، تو یہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو بس ایک دھوکے کی چیز ہے۔ اس آیت میں غور فرمائیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ جو جہنم سے بچ گیا، بلکہ اللہ نے فرمایا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ کیوں؟ یہ آیت کی شرح، اس آیت کی تفسیر ہمیں حدیث رسول بتلاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں کا کوئی بھی شخص اپنے عمل کے بل بوتے پر، اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ تم میں کا کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ کا بھی یہی معاملہ ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، ہاں میرا بھی یہی معاملہ ہوگا، الا مگر یہ کہ ان یتغمنی اللہ کی رحمت مجھے اپنے اندر لے لے۔ انسان جو نیک عمل کرتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی توفیق کی وجہ سے، اسی لیے یاد رکھ لیجئے کہ جب بھی ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اس پر ہمیں فخر اور غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اترانے کی ضرورت نہیں ہے، خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں وہاں پر اللہ سے دعا کرنا ہے، ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے اس نیک عمل کو قبول کر لے، ہم کو جہنم سے بچا لے، جنت میں داخل فرما دے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جنت الفردوس مانگنے کا ذکر کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی امت سے کہ جب بھی تم مانگو اللہ رب العالمین سے تو جنت الفردوس مانگو۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، 3 مرتبہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، جب یہ دعا پڑھتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم فرماتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے، میرے پاس آنے سے بچا لے، اور جنت کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو میرے اندر داخل فرما دے۔ تو یہ جنت میں داخل ہو جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور جنت میں داخلہ کس کو ملے گا؟ جس کے لیے ہم کہیں اس کو ملے گا، یا ہم اپنے ذہن سے جو سوچ رہے ہیں کہ یہ شخص جنت میں جائے گا، یہ شخص جہنم میں جائے گا، جیسے آج ہمارے معاشرے میں بہت عام چیز ہو چکی ہے، جس کو چاہے پکڑ کر کے ہم جہنمی کہہ دیتے ہیں، جس کو چاہے پکڑ کر کے ہم جنتی کہہ دیتے ہیں، یہ تو فلاں شہید ہے، یہ فلاں شہید ہے۔ حالانکہ جنتی ہونے کی گارنٹی، جنتی ہونے کی شہادت، جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ یہ صرف اللہ رب العالمین نے دی ہے، اور وہ کس کو دی ہے؟ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اب صحابہ کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں، ائمہ کرام اور سلف صالحین جو بھی آئے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے صحیح عقیدے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ یقینی طور پر صحابہ کے بارے میں کہیں گے، لیکن ان کے علاوہ حسن ظن رکھا جائے گا کہ ان کے نیک عمل کی بنیاد پر، ان کے صحیح عقیدے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری کتابیں ہم پڑھے ہیں، اگر آپ چاہیں تو باضابطہ ہم حوالہ بھی بتلا سکتے ہیں، جن میں سے ایک مفتی صاحب کے بارے میں یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کسی چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا چاہتے تو فلاں مفتی صاحب کو دیکھ لے۔ عقائد علماء دیوبند کے نام سے جو کتاب ہے، اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، عربی میں وہ کتاب ہے المہند علی المفند۔ اس کتاب کے اندر باضابطہ لکھا ہوا ہے اپنے امام صاحب کے بارے میں، اپنے مفتی صاحب کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا تو فلاں صاحب کو دیکھ لے۔ یہ کہاں سے گارنٹی مل گئی ان کو؟ نہیں، یاد رکھ لیجئے کہ جنت کی گارنٹی دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کو دیے۔
لیکن ہمارے پاس کچھ ایسے عجیب قسم کے لوگ ہیں، صحابہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جنتی ہونے کا ذکر کیا، لوگ ان کے بارے میں تنقید کرتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں تنقید کرتے ہیں جن کے ایمان کے بارے میں، جن کے عقیدے کے بارے میں، جن کے اخلاق کے بارے میں کوئی اتا پتہ نہیں، ایسے لوگوں کی لوگ تعریف کرتے ہیں۔ یہ دوہرا معیار نہیں، اللہ نے جن کو جنتی کہا ہمیں یقینی طور پر انہیں جنتی کہنا ہے، باقی دوسرے سب لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی ذات سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو جنت میں داخل کر، یہ دعا کرنا ہے، یقینی طور پر کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ اور پھر یاد رکھ لیجئے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اس کے علاوہ جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما سکتا ہے۔ اب یہاں پر اہل سنہ والجماعت کا، ہم اہل الحدیث کا، سلفی حضرات کا جو عقیدہ ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ جو بھی انسان بڑے گناہ پر مر گیا، شرک کو چھوڑ کر، انسان جس کا انتقال ہو جاتا ہے اگر وہ شرک کی حالت میں مر گیا، اگر کوئی بھی شخص شرک کی حالت میں مر گیا، کفر کی حالت میں مر گیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ تو جو آدمی شرک کی حالت میں مرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اب اس کے علاوہ کبیرہ گناہوں میں سے دوسرے اور گناہ کیا ہے، اس نے توبہ نہیں کی، اگر اس نے توبہ کی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرمائے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرمائے گا۔ لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کیا، شرک کو چھوڑ کر دوسرے اور گناہ اس نے کیے ہیں، تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ یہاں پر بدعتی لوگوں کا اور جو خوارج کا عقیدہ رکھتے ہیں، خوارج کس کو کہتے ہیں؟ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کو بھی نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں، اور جو ان کو کافر نہ سمجھے ان کو بھی کافر کہتے ہیں، اور جو بھی کبیرہ گناہ کیا، بڑے بڑے گناہ جو ہے ان کو کرتا ہے تو ایسا کرنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ ایسا جو اعتقاد رکھتے ہیں ان لوگوں کو خارجی کہا جاتا ہے، خوارج کہا جاتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں، مسلم حکمران ان لوگوں طاغوت کے لوگ ہیں، انہوں کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کے مطابق عمل نہیں کر رہے، طاغوت، جتنے بھی مسلم حکمران ہیں سب طاغوت۔ ان کے پھر اچھے کون لوگ ہیں؟ یہ ہندوستان کے لوگ، جن کے قانون کا کوئی اتا پتہ نہیں، ہر چند دن میں ہر منسٹر اپنے چاہنے کے حساب سے قانون بدل لیتا، اپنے لوگ ہیں معاف کر دیتا، دشمن کے لوگ ہیں گرفتار کر لیتا۔ ایسے لوگ ان کے پاس اچھے نظر آتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی زبان نہیں کھولتا۔ لیکن جو مسلم حکمران ہیں توحید کی باتوں کو عام کر رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو کہتے ہیں نہیں یہ طاغوت کے لوگ ہیں، یہ طاغوت کے لوگ ہیں۔ اور اس میں نہ جانے ایسے لوگوں کو کہاں کہاں سے قرآن آیت سے استدلال ملتا ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال کرتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے یہ خوارج کا نظریہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی بڑا گناہ کیا تو وہ جہنم میں جائے گا، ایسا کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کچھ جاہل قسم کے مسلمان ہیں جن کو مرجیہ کہا جاتا ہے، ان کا یہ اعتقاد ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کلمہ پڑھ لیا بس انہیں جنتی، اس کے بعد اس کو ایمان کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی ضرورت نہیں، بس کلمہ پڑھ لے وہ جنت میں جائے گا، ایسا کہتے ہیں۔ تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتلائیے کہ جب میں اس پر عمل کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ شہادتین کا اقرار کرو، نمازوں کی پابندی کرو، زکوٰۃ، حج اور رمضان کے روزے رکھو۔ تو وہ صحابی کہنے لگے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم نہ میں اس میں کچھ اضافہ کروں گا اور نہ اس میں کچھ کمی کروں گا، اور وہ جانے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدق، یہ آدمی اگر اپنی اس بات پر ثابت قدم رہا، اس بات پر ثابت قدم رہا تو یہ جنت میں چلا جائے گا، یہ کامیاب ہو گیا۔ اس حدیث میں غور فرمائیں، انہوں نے کیا کہا؟ شہادتین کا اقرار، پھر اس کے بعد نماز، روزے، زکوٰۃ، ان سب چیزوں پر عمل کرنے کا انہوں نے اقرار کیا، تو نبی نے فرمایا کہ یہ شخص جنت میں جائے گا۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ ایمان کے بعد کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر اہل الحدیث کا اور اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہ کیا اور اس نے توبہ نہیں کی
بغیر توبہ کیے مر گیا تو اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کی مشیت پر ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے معاف فرما دے، جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کر دے۔ اسی لیے صحیح احادیث میں، جیسا کہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے جس کے اندر شفاعت کا ذکر ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جہنم میں امت محمدیہ کے لوگ داخل کر دیے جائیں گے، اور سب سے اخیر میں جو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا کون ہوگا؟ وہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے بارے ایمان تھا، وَهُوَ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ، وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا تھا۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ تمام احادیث ہمیں بتلا رہی ہیں کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے، اس نے کبیرہ گناہ بھی کیے ہیں، اس نے توبہ نہیں کیا، تو اس کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کو گناہوں کی سزا دے کر جنت میں داخل کرے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اس کے گناہوں کی سزا نہ دی جائے، مکمل معاف کر دیا جائے، پوری طور پہ پورے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر کے بغیر عذاب کے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مشیت ہے، اللہ رب العالمین کی مرضی ہے۔ اس میں دنیا کا کوئی بھی انسان اڑنگ نہیں لگا سکتا، ٹانگ نہیں اڑا سکتا، نہیں یہ تو ایسا آدمی تھا، اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ جیسے بہت سارے خارجی عقیدہ رکھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہ کیا، اللہ پر یہ لازم ہے، کہتے ہیں نعوذ باللہ، اللہ پر کوئی چیز انسان لازم نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی انسان کوئی بھی چیز لازم نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین خالق ہے، یفعل ما یشاء فعال لما یرید، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کے اوپر کوئی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تو نے یہ کیوں کیا، ایسا تو کیوں کر رہا ہے، کوئی نہیں پوچھ سکتا اللہ تعالیٰ سے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو۔ کیوں پوچھا جائے گا لوگوں سے؟ کیونکہ مخلوق ہیں، مخلوق کی ذمہ داری ہے خالق کی بات سننا۔ لہذا مختصر انداز میں یہ بات یاد رکھیں کہ جو آدمی بغیر توبہ کیے مر گیا اور اس نے شرک نہیں کیا تھا، شرک کے علاوہ دوسرے گناہ اس نے کیے تھے، تو اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کی مرضی پر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو معاف کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو گناہوں کی سزا دے کر آخرکار اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ توحید کی ایک لحاظ سے بڑی خوشخبری ہے موحدین کے لیے، توحید والے لوگوں کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرکار تو بھی ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اب یہاں پر شیطان لوگوں کے ذہنوں کے پاس آتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے ہی والا ہے نا، کیسے بھی چلو گناہ کر لو، زندگی ملی ہے، موقع ملا ہے، چلو فائدہ اٹھا لو، لذتیں موج مستی کر لو، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنا ہی والا ہے، آخرکار جنت میں جانا ہی والا ہے نا۔ تو یاد رکھ لیجیے یہ بھی غلطی ہے، کیونکہ ایمان جو ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ الایمان بین الخوف والرجاء، امید اور خوف دونوں چیزیں ہونا ہے۔ نیک عمل کیے، اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما، یہ دعا کرنا، اور اگر گناہ ہوا تو ڈرتے رہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی وجہ سے عذاب بھی دے سکتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن مختصر انداز میں یہ بات آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ حسین بن عبد الرحمن جو کہ تابعین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ جو حدیث ابھی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں بہت ہی پیاری حدیث ہے، بہت پیاری حدیث۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ منہج سلف کیا ہے، سلف صالحین کا طریقہ کیا ہے، احادیث کی شرح وہ کیسے کیا کرتے تھے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ اسی کے اس میں آپ یہ بات بھی دیکھیں گے، علمی باتیں ہوں گی، اور علمی باتیں ایسی نہیں کہ بالکل سطحی لحاظ سے، بالکل گہرائی کے ساتھ، بالکل قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ علمی باتیں ہوں گی، اپنے عقل سے یہاں پر کچھ بھی بات نہیں بیان کی جائے گی۔ حسین بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا۔ سعید بن جبیر کون ہیں؟ یہ بھی تابعی ہیں، سعید بن جبیر یہ بھی تابعی ہیں، اور حسین بن عبد الرحمن یہ بھی تابعی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا، فقال، تو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایکم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، تم میں سے کون شخص ہے جو رات میں ایک ستارہ ٹوٹ کر کے گر گیا، کل رات جو گزری ہے اس میں ایک ستارہ ٹوٹ کر کے گر گیا، اس کو کس نے دیکھا ہے؟ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پوچھا، تو وہاں پر حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں، فقلت انا، میں نے کہا کہ میں نے دیکھا۔
رات میں جو ستارہ ٹوٹ کر کے گرا ہے اس کو گرتے ہوئے میں نے دیکھا. ثم قلت، پھر اس کے بعد میں نے کہا، یعنی حسین بن عبد الرحمن نے کہا، اما، یہ بات یاد رکھ لیجئے، انی لم اکن فی صلاۃ، میں نماز میں نہیں تھا، میں نماز میں نہیں تھا. یہ جملے سے کیا بتلانا چاہ رہے ہیں؟ اس کی شرح میں سلیمان التمیمی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے پوترے ہیں، وہ اس حدیث کی شرح میں اس جملے کے اندر کہتے ہیں کہ حسین بن عبد الرحمن نے یہ جو کہا، اما انی لم اکن فی صلاۃ، میں نماز میں نہیں تھا، کیوں کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی سلف صالحین کے اندر ریاکاری نام کی کوئی چیز نہیں تھی، دکھلاوا نہیں تھا ان کے پاس. کیوں؟ جب سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پوچھا کہ رات کو جو ستارہ ٹوٹ کر کے گر گیا کون دیکھا، تو رات کو جو عبادت کرنے کے لیے اٹھے گا، تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے گا، وہی تو دیکھے گا. تو جب حسین بن عبد الرحمن نے یہ کہا کہ میں نے اس کو دیکھا، ستارہ ٹوٹ کر کے جو گر رہا تھا اس کو میں نے دیکھا، تو اس سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ شاید حسین بن عبد الرحمن تہجد کے پابند ہوں، حسین بن عبد الرحمن تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے ہوں اور اپنے تہجد کے بارے میں بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی، میں ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ اپنے تہجد کا تعارف کرانا چاہ رہے کہ میں تہجد گزار ہوں. جیسے آج ہمارے بہت سارے مسلمانوں میں ہیں، جہاں چلتے بازار میں چل رہے ہیں، ہاتھوں میں تسبیحاں ہیں، مارکیٹ کی ہر چیز دیکھ رہے ہیں، پھر ادھر من کے بھی چل رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، پھر من کے بھی ہل رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ ریاکاری، دکھلاوا. سلف صالحین میں، تابعین وغیرہ میں اور صحابہ وغیرہ میں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، بلکہ وہ جو بھی عمل کیا کرتے تھے اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے. تو اسی لیے حسین بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے کہہ دیا کہ اما انی لم اکن فی صلاۃ، میں نماز میں نہیں تھا، تہجد پڑھنے کے لیے نہیں اٹھا تھا. تو پھر کیوں اٹھے تھے؟ فرمایا کہ ولکنی لدغت، مجھے بچھو نے، یا اسی طریقے سے جو ڈسنے والے جانور ہوتے ہیں، حشرات اور کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، اس میں سے کسی نے مجھے کاٹ لیا تھا، ڈس لیا تھا، تو اس کی تکلیف کی وجہ سے میں اٹھا. اللہ اکبر. تو یہ سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی نیک عمل کرتے تو وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے، دکھلانے کے لیے نہیں. اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک عورت کے پاس سے گزر رہے تھے، لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ عورت ایسا کر رہی ہے، یہ ایسے نیک عمل کرنے والی عورت ہے. تو پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عورت نیک کام کرنے والی نہیں ہے. کیوں؟ یہ اپنے نیکی کا چرچا کروا رہی ہے، یہ اپنی نیکی کو مشہور کر رہی ہے، اور اللہ رب العالمین ایسی نیکیوں کو قبول نہیں فرماتا. اسی طریقے سے ایک دوسرے اور شخص کے پاس سے گزرے جو اپنے ہاتھ میں بہت سارے کنکریاں لیے ہوئے تھا. جیسے آج بہت سارے لوگ جو ہے، یہاں پر تو الحمدللہ ہمارا شہر اس سے محفوظ ہے، ورنہ آیت کریمہ کا درس، آیت کریمہ کا دسترخوان، یہ بہت سارے چلتے ہیں. 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد، 1 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ سارے تسبیحات اور چنچے وغیرہ ساری چیزوں میں بیج وغیرہ پر پڑھتے ہیں، کنکر وغیرہ پر پڑھتے ہیں. الحمدللہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میرے علم کے مطابق ہمارا شہر اس سے محفوظ ہے الحمدللہ. لیکن جہاں پر بھی پایا جاتا ہے ہمیں اسے دور کرنا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. تو ویسے ہی ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے ساتھ سارے چیزیں لے کر کے پھر رہا ہے. پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ میں اس پر تسبیح پڑھتا ہوں. تو کہا کیا تم صحابہ سے زیادہ علم میں بڑھ گئے ہو؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے کہا کیا تم صحابہ سے زیادہ علم میں بڑھ گئے ہو؟ یعنی نیک کام کیا ہے صحابہ اچھے طریقے سے جانتے تھے اور اس کے مطابق عمل کیا کرتے تھے، لیکن کسی صحابی نے ایسا کوئی نیک کام نہیں کیا. آج ہمارے پاس معاشرے میں بہت ساری اس طریقے کی بدعات پائی جاتی ہیں، اس سے بچنا چاہیے. تو حسین بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ میں اس وقت نماز میں نہیں تھا، لیکن مجھے کسی جانور نے، کسی بچھو وغیرہ نے ڈس لیا تھا، تو اس کی تکلیف سے میں بیدار ہوا. قال، تو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا فما صنعت، تو پھر تم کیا کیے؟ فما صنعت، تم نے کیا کیا؟ قلت، میں نے کہا، یعنی حسین بن عبد الرحمن نے فرمایا ارتقیت، میں دعا پڑھوا لیا، میں نے دعا پڑھوا لی. قال فما حملک علی ذلک، تو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تم کو ایسا کرنے کے لیے کس نے کہا؟ فما حملک علی ذلک، تم کو ایسا کرنے کے لیے کس نے کہا؟ اس جملے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی شخص کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس سے دلیل پوچھنا ہے، اس سے دلیل پوچھنا ہے کہ تم ایسا جو کر رہے ہو کس دلیل کی بنیاد پر کر رہے ہو. آج ہمارے پاس اگر ہم دلیل پوچھیں تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑے دلیل پوچھنے والے آئے، اور کچھ لوگ چڑھاتے بھی ہم کو
یہ دلیل کو دو دلیل ایسے کہتے ہیں، نعوذ باللہ، دلیل پوچھنے والے کو دلیل کہتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر یہ جملہ کہتے ہیں یہ لوگ دلیل پوچھنے والا دلیل، تو پھر وہاں پر تابعی سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ دلیل پوچھ رہے ہیں کہ تم نے ایسا جو کیا کس بنیاد پر کیا؟ تو اب ان کے پاس دلیل تھی، انہوں نے کہا حدثنا هو الشعبی، ایک حدیث ہے جس کو امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، وہ حدیث ہم نے سنی اور اس کے مطابق ہم نے عمل کیا۔ تو پھر سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ وہ حدیث کیا ہے؟ تو کہتے ہیں حدیث یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رقیۃ الا من عین او حمى، کہ جھاڑ پھونک جو کیا جاتا ہے، جھاڑ پھونک مطلب دعا جو پڑھی جاتی ہے، یا یہ نظر بد سے بچنے کے لیے، یا پھر جو بخار وغیرہ اس کو کم کرنے کے لیے پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو اس کے بعد سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قد احسن من انتهى الى ما سمع، تم نے اچھا کیا جو کچھ تم نے بات سنی اس کے مطابق عمل کیا۔ اس جملے سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تعریف کی اور کہا کہ تم نے جو حدیث سنی اس کے مطابق عمل کیا، تم نے اچھا کیا۔ آج ہمارے پاس کیا ہے، کوئی بھی حدیث ہم کو معلوم ہوتی ہے تو ہم فوراً یہ معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب نے کیا کہا۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ابھی چند دنوں قبل ایک کتاب جو الحمدللہ ہمارے پاس کروٹلے میں جو ہے عام کی گئی، آؤ دین سیکھیں، اس کے اندر نواقض وضو کو توڑنے والے کیا چیزیں ہیں، اس کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ مسئلہ اس کے اندر لکھا ہے۔ الحمدللہ یہ حدیث سے موجود ہے۔ اب جو یہاں پر علم کا ڈھونگ رچاتے ہیں ان کو صرف اپنے اماموں کے فتوے معلوم ہیں، حدیث ان کو معلوم نہیں ہے۔ اب ایک شخص اس کو لے کر کے بہت زیادہ واویلا کرنے لگا، ارے یہ کیسا ہو سکتا، ادھر کی معلوم وہاں سے کیے، پھر آخرکار جب دلائل وغیرہ سب دیے گئے تو پھر کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے پاس نہیں چلتا ایسے۔ تو حدیث معلوم ہونے کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے امام صاحب کیا بول رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمایا، یہ مسالک میں ہم ڈھونڈتے ہیں۔ تابعین کی صفت کیا تھی، حدیث میں لیے عمل کر رہے ہیں اور اس پر دوسرے تابعین ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ آج یہ معاملہ ہمارے اندر آ جائے تو یہی فہم سلف ہے، یہی فہم سلف ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی جب ہم کو حدیث مل گئی، ہم کو اللہ کے رسول کا فرمان مل گیا، ہم کو اللہ رب العالمین کی آیت مل گئی اور اس کا صحیح معنی اور مفہوم ہم کو سمجھ میں آ گیا تو اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں پوچھنا کہ امام صاحب کیا بول رہے ہیں، یہ مفتی صاحب کا فتویٰ کیا ہے، فتوے وغیرہ کی جانب نہ جائیں، اللہ کی بات دیکھیں، رسول اللہ کے فرمان کو دیکھیں، ملا فوراً عمل کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ دیکھو ایک اور حدیث ہے، تم نے جائز پر عمل کر لیا لیکن اس سے بہتر اور اس سے افضل طریقہ کیا ہے، وہ اس کے بعد حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک اور حدیث ہے جس کے راوی ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ ابن عباس کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، وہ جلیل القدر صحابی جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم علمہ التفسیر وفقہہ فی الدین، اللہ ان کو قرآن کی تفسیر عطا فرما، دین کی سمجھ ان کو عطا فرما، وہ صحابی۔ تو وہ صحابی سے ایک روایت ہے، وہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا عرضت علی الامم، مجھ پر امتیں پیش کی گئی، عرضت علی الامم، مجھ پر امتیں پیش کی گئیں۔ یہاں پر یہ جو جملہ ہے عرضت علی الامم، یہاں پر یاد رکھ لیجئے بہت سارے لوگ جیسے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر سلام پڑھا گیا تو آپ ڈائریکٹ سنتے ہیں، دور سے اگر پڑھا گیا تو وہ آپ ڈائریکٹ نہیں سنتے بلکہ پہنچا دیا جاتا، ایسا عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور کل بھی اس سلسلے میں کچھ لوگ جامع مسجد کے اندر سنے ہیں کہ پچھلے سال جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 2020 کے اندر حج میں لوگ زیادہ لوگ نہیں گئے، کیسے حج ہوا، اور وہاں پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کا نذرانہ نہیں پیش کیا گیا، سارے لوگ جو ہے کہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس درود پڑھا کرتے تھے، تو اس کو ضروری قرار دے رہے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب بھی کوئی شخص درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے فرشتے رکھے ہیں، اور وہ فرشتوں کا کام کیا ہے، خاص فرشتے ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ ساری دنیا میں وہ لوگ گھومتے رہتے ہیں، دنیا بھر میں گھومتے رہتے ہیں، جہاں سے جو بھی بندہ درود ابراہیم پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الی آخر تک جو پڑھتا ہے، تو ان کا کام ہے کہ اس درود کو وہ لے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے نہیں، پیش کرنا یہ اللہ رب العالمین آپ کی برزخ کی جو زندگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کو دنیا کی زندگی کی جیسے آج ہم بیٹھ کے سن رہے ہیں وہ انداز میں بریلوی لوگ قرار دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔
بلکہ وہ کیفیت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عرضت علی الامم، مجھ پر امتیں پیش کی گئیں۔ کیا معلوم ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا۔ آپ جیسے بہت سارے لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، میلاد کی محفل میں آ رہے ہیں، درود پڑھ رہے تو آ رہے ہیں، مرحبا یا مصطفیٰ، نور والا یا نور لکھ، ایسے بہت سارے لوگ جو نظمیں وغیرہ پڑھتے ہیں نا، ان لوگوں کے یہی اعتقاد ہے کہ ہر مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ تو ہر مجلس میں اگر آنے کا ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر امتیں کیوں پیش کی گئی؟ آپ پہلے ہی سے دیکھ لینا تھا۔ آگے دیکھیے، پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ عرضت علی الامم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر امتیں پیش کی گئی، فرأیت النبی ومعہ الرہط والنبی ومعہ الرجل والرجلان والنبی ولیس معہ احد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ ایسے نبیوں کو دیکھا کہ جن کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، پھر کچھ ایسے نبیوں کو بھی دیکھا کہ جن کے ساتھ ایک آدمی ہے یا دو آدمی ہیں، اور کچھ ایسے بھی نبی ہیں جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس حدیث کی شرح میں، ان الفاظ کی شرح میں سلیمان التمیمی رحمۃ اللہ علیہ سلف صالحین کے بہت سارے اقوال نقل کیے۔ ان میں مختصر بات یہ کہ بہت سارے لوگ جو آج دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، کس بنیاد پر حق پر ہیں صاحب؟ ہم زیادہ ہیں، ہم زیادہ ہیں اس لیے حق پر ہیں۔ تو زیادہ پر حق کا جو معیار بتلاتے ہیں، ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں پر کچھ ایسے بھی نبی ہیں جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کیا نبی جن کے ساتھ کوئی نہ ہونے پر حق پر نہیں ہوں گے؟ تو کثرت یا قلت یہ حق کے پہچاننے کا معیار نہیں ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان فرما دیا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ حق پر قائم رہیں گے، زیادہ لوگ کس پر رہیں گے؟ گمراہی پر رہیں گے۔ کچھ لوگ حق پر قائم رہیں گے، لا یضرهم من خذلهم، جو ان کو نقصان پہنچانا چاہے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو حق والے نبی کے زمانے سے لے کر، صحابہ کے زمانے سے لے کر تابعین تک، آج اور قیامت تک حق پر قائم رہنے والے لوگ کم ہی رہیں گے۔ تو کبھی بھی یاد رکھ لیجئے، کثرت زیادہ لوگ ہیں، ہم سواد اعظم میں ہیں تو ہم حق پر ہیں، یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے، یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے، یہ باطل ہے، یہ دعویٰ باطل ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسے بھی نبی کو میں نے دیکھا کہ جن کے ساتھ کوئی بھی پیروی کرنے والا نہیں، صرف نبی ہیں بس اکیلے۔ اذ رفع لی سواد عظیم، پھر اچانک میرے سامنے ایک بہت بڑی تعداد پیش کی گئی، میرے سامنے بہت بڑی تعداد پیش کی گئی۔ فظننت انہم امتی، تو میں نے سمجھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ وہ میری امت کے لوگ ہیں۔ یہاں پر حدیث کے الفاظ جو ہیں فظننت، میں نے سمجھا کہ وہ میری امت کے لوگ ہیں۔ کیا معلوم ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک اللہ رب العالمین کسی بھی چیز کی مکمل حقیقت نہ بتلا دے، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہوتا تھا۔ جب تک اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی بات کے بارے میں نہ بتلائے، اس وقت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہوتا تھا۔ جب اللہ نے بتلایا تو نبی کو معلوم ہوتا تھا۔ تو یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ جیسے بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، جو کچھ ہونے والا ہے سب خود سے جانتے ہیں، بذات خود جانتے ہیں، یہ سارے باطل نظریات ہیں، باطل عقیدے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فظننت انہم امتی، میں نے سمجھا کہ شاید یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ فقیل لی، مجھ سے کہا گیا، یعنی کہنے والے کون تھے؟ جبریل علیہ السلام، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلانے والے کون تھے؟ جبریل علیہ السلام۔ تو مجھ سے کہا گیا ھذا موسیٰ وقومہ، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کے قوم کے لوگ ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا اس جملے سے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے لوگ یعنی بنی اسرائیل بہت زیادہ تعداد میں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے، اور ان کے اوپر ایمان لانے والے جو بنی اسرائیل تھے، صحیح حساب سے ان کی تابعداری کرنے والے بنی اسرائیل ہیں، ان کی فضیلت اس جملے سے معلوم ہوئی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فنظرت، پھر اس کے بعد میں نے دیکھا فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، اس کے بعد ایک بہت بڑی تعداد، اس سے بڑھ کر کے تعداد ہے۔ فَقِيلَ لِي هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ هَذِهِ أُمَّتُكَ، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ آپ کی امت ہے۔ امت محمدیہ کو سب سے آخر میں بتلایا گیا، اور آپ کو معلوم ہے سب سے آخر میں ہمارے نبی آئے ہیں، اور سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوں گے؟ مسلمان، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت جنت میں جائے گی، یعنی ہم مسلمان۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اچھا، یہ خوشخبری کب ہوگی؟ جو توحید پر ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جو توحید پر نہیں ہیں یاد رکھ لیجئے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ لیں،
اپنے آپ کو وہ کچھ بھی کہہ لیں، حقیقت میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں ہے۔ توحید بہت اہم ہے، آج ہم نے اس کو اتنا گرا دیا۔ توحید کے بارے میں اگر کوئی کہتے ہیں تو ارے تم لوگوں کو کچھ بھی عناوین نہیں ملتے کیا، ٹاپک نہیں ملتے کیا، مسائل نہیں ملتے کیا، خالی توحید 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 یہی بولتے رہتے تم لوگ، ایسے کہتے ہیں۔ اگر توحید کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انبیاء اور رسول کو توحید کا پیغام سنانے کے لیے نہیں بھیجتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسولوں کو توحید کے پیغام کو پہنچانے کے لیے بھیجا اور شرک سے ڈرانے کے لیے بھیجا۔ یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام جو شرک کے خاتمے کے لیے بھیجے گئے تھے، انہوں نے کیا دعا کی؟ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اور اس سے پہلے کیا الفاظ ہے؟ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے بھی بچا لے، میری اولاد کو بھی بچا لے، کس بات سے؟ کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ ایک نبی یہ ڈر رہے ہیں کہ ان کی نسل جو ہے شرک میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ آج ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں کلمہ پڑھ لیے بس ختم، مسلمان کیسے شرک کرے گا؟ نہیں امت میں شرک نہیں آ سکتا، ایسے کہتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے امت میں شرک آ سکتا ہے، اور قیامت کی ایک نشانی بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قبیلے دوس کی جو عورتیں ہوں گی وہ مورتیوں کے آگے چکر لگا رہی ہوں گی۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت سے پہلے امت میں شرک آئے گا۔ تو شرک بہت ڈینجر خطرناک چیز ہے، اس سے ہمیشہ ہر مسلمان کو ڈرتے رہنا ہے، اور صرف ڈرنے سے نہیں ہوگا، یاد رکھ لیجئے صرف ڈرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ شرک کیا ہے، کس کس طریقے سے شرک مسلمانوں میں داخل ہو سکتا ہے، وہ ذریعے معلوم کرنا، وہ طریقے معلوم کرنا۔ جب طریقے معلوم ہوں گے تو شرک سے بچیں گے، جب شرک سے بچیں گے تو توحید پر ثابت قدم رہیں گے، اور جب توحید پر ثابت قدم رہیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بہت بڑی تعداد میں لوگ نظر آئے، تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے۔ وَمَعَهُمْ 70,000، ان کے ساتھ 70,000 لوگ ہیں، يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِلَا حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، 70,000 لوگ بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما لے، آمین رب العالمین۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کر کے وہاں سے چلے گئے صحابہ کے پاس سے، اور اپنے حجرے میں داخل ہو گئے۔ اب صحابہ آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ کون لوگ ہوں گے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی علمی بات ہے، علمی بحث و مباحثہ کرنا چاہ رہے ہیں صحیح بات معلوم کرنے کے لیے، تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے، لیکن صرف دل لگی کے لیے یہ مسئلے میں فلاں امام صاحب کیا بولتے ہیں، یہ مسئلے میں فلاں مفتی صاحب کیا بولتے ہیں، اگر خالی ان کے علم کے معیار کو جانچنے کے لیے کر رہے ہیں تو یاد رکھ لیجیے یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے۔ صحیح بات معلوم کرنے کے لیے آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، علماء سے رجوع ہو رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے اور ہونا چاہیے، لیکن صرف یہ امام صاحب ایسا بول رہے نہیں یہ مسئلے میں، اچھا وہ امام صاحب کیا بول رہے ہیں، اچھا یہ ایسا کیوں جاتے ہیں، یہ امام صاحب سے پوچھے، انہوں صحیح جواب دے دے کہ نہیں بھائی ہندوستان میں بھی سود حرام ہی ہے، یہاں پر آپ بینک کا کاروبار نہیں کر سکتے، سودی کاروبار نہیں کر سکتے، بول دیے۔ اب اس کے بعد پھر کسی اور امام صاحب کے پاس جاتے، تھوڑا سا ان سے یعنی خوش وغیرہ کر کے تحفے تحائف وغیرہ دے کے آہستہ پھر ان سے پوچھتے اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں آپ۔ تو کیوں پوچھ رہا ہے یہ آدمی؟ کیونکہ اس کے دل میں کھوٹ ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس کو یہ مفتی صاحب یہ امام صاحب یہ کہیں کہ نہیں ہندوستان جیسے ماحول میں گنجائش ہے، ایسا سننا چاہتے، اس لیے کیا کرتے 10 لوگوں سے پوچھتے۔ یہ ہماری جہالت ہے۔ علم کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل صحیح مسئلہ ہے کہ جب بھی ہم کو صحیح مسئلہ مل جائے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یہاں پر صحابہ جو ہے ان کے بارے میں بات کرنے لگے، اور ان میں سے کسی نے کہا فَلَعَلَّهُمْ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی صحابہ ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے۔ وقال بعضهم، اور ان میں سے بعض صحابہ نے یہ کہا فَلَعَلَّهُمْ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ، یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے، فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ انہوں نے کسی کو شریک نہیں کیا۔ یہاں پر الفاظ کیا آئے ہیں، حدیث کے الفاظ کیا ہیں، فَلَعَلَّهُمْ، شاید کہ یہ لوگ۔ دیکھیے صحابہ اپنے خیالات بھی جب ظاہر کر رہے ہیں تو یقینی طور پر نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا میں بول دیا تو بس ختم ہو گیا، میری زبان سے جو لفظ نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے، باطل نہیں نکل سکتا ہے، جیسے آج بہت سارے مفتیان کرام بولتے ہیں۔ صحابہ یہ کریں گے شاید یہ وہ لوگ ہوں گے، شاید کا جملہ استعمال کر رہے ہیں صحابہ، تو کیا معلوم ہوا کہ جب تک کوئی بات حتمی طور پر یقینی طور پر نہ معلوم ہو ہم یقینی طور پر نہ کہیں شاید ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ہوں، شاید ہو سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، ان کا معیار تھا اور ان کا طریقہ تھا، آج ہمارے اندر اسی چیز کو لانے کی ضرورت ہے۔
اور پھر اس کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے پاس آئے فاخبروا، تو پھر صحابہ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ ہم اس سلسلے میں بات کر رہے تھے، فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اب دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 70,000 لوگ امت محمدیہ کے جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے۔ اب اس کے بعد پھر ان کی صفات، ان کی کوالٹیز، ان کی عادتیں کیا ہوگی، ان کا ایمان اور عقیدہ کیا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ عقیدہ، یہ صفات ہم میں سے ہر مسلمان میں یہ آنا ہے، ہم میں سے ہر مسلمان کے اندر یہ آنا ہے۔ اور اس عنوان کو یہاں پر بیان کرنے کے لیے جو منتخب کیا گیا اس کا اہم سبب بھی یہی ہے کہ ہمارے اس شہر میں کروٹلا کے اندر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی توحید پر ہیں، ہم بھی کتاب و سنت کو مانتے ہیں، ہم بھی کلمہ ہی پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن کی بات کرتے ہیں، ہم بھی حدیث کی بات کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو کوئی نظام آباد کو بھاگ رہے ہیں بڑے پہاڑ کے پاس، کوئی اپنے گلوں میں تعویذیں لٹکا رہے ہیں، کوئی شرکیہ کلمات وغیرہ کر رہے ہیں، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والے، دعا پڑھنے والے، اور وہ بھی کیسے شرکیہ کلمات وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں۔ یہ صفات جن کے اندر ہوں گی وہ سارے کے سارے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان صفات سے متصف فرما دے، آمین رب العالمین۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون، پہلی صفت وہ لوگ جھاڑ پھونک کرانے والے نہیں۔ جھاڑ پھونک کرانا کیا ہے؟ دعا پڑھوانا، جن آ گیا دعا پڑھا رہے ہیں، گھروں میں کچھ آواز آ رہے ہیں دعا پڑھا رہے ہیں، بچہ رات میں چیخا مار کے اٹھ جا رہا ہے دعا پڑھا رہے ہیں۔ ایسا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھاڑ پھونک نہیں کرائیں گے، اس کی شرح ہے، یاد رکھیے انشاءاللہ ابھی بیان کروں گا، صفات پہلے بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہیں جو رقیہ نہیں کرائیں گے، دعا جھاڑ پھونک وغیرہ نہیں کرائیں گے، ولا یکتبون، اور وہ آگ کے ذریعے سے، آگ کے ذریعے، چرکے کے ذریعے سے وہ علاج نہیں کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد تیسری صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ولا یتطیرون، وہ بدفعلی نہیں لیں گے، وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ یہ 4 صفات ہیں، بہت آسان ہے، ہم سن لیے آرام سے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے، عمل کے میدان میں آتے ہیں تو اچھے لوگ اس میں پریشان ہو جاتے ہیں، اچھے لوگ اس میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ پہلی صفت ہم الذین لا یسترقون، وہ لوگ رقیہ نہیں کرائیں گے۔ تو کیا جھاڑ پھونک کرانا، دعا پڑھوانا صحیح نہیں ہے؟ صحیح ہے، پڑھا سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس سلسلے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ما لم تکن شرکن، جب دعا پڑھ رہے ہیں قرآنی آیت کے ذریعے سے، جیسے سورۃ الفاتحہ ہے جس کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، اور بعض صحابہ جا رہے تھے تو وہاں پر ایک آدمی کو جو قبیلے کا جو سردار تھا اس کو بچھو کاٹ لیا، اور وہاں پر صحابی نے اس کے اوپر سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کی اور وہ آدمی جو صحیح ہو گیا۔ تو قرآن کی آیات کے ذریعے سے یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھلائی ہیں وہ دعائیں اگر پڑھتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ جائز ہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ ما لم تکن شرکن، جب تک کہ شرک نہ ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں یہ فرمایا کہ جو بھی بیماری اللہ نے نازل کی ہے اس کے لیے دوا بھی نازل کی ہے، لہذا تم دوا کا استعمال کیا کرو، لیکن ایک ایسی بیماری ہے جس کے لیے کوئی دوا نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الموت، مسند احمد کی حدیث ہے، موت کے لیے کوئی علاج نہیں ہے، آپ دعا پڑھا لیجئے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیے، موت کا علاج نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بات بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ پہلی صفت کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کریں گے، یعنی پہلا ان کا اہم عمل یہ ہوگا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کریں گے جو غیر شرعی شرکیہ کلمات۔ اب شرکیہ کلمات کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جس کے پاس بھی یعنی دعا وغیرہ پڑھانے جاتے ہیں، تعویذ آپ کو دے رہے ہیں، انڈا دے رہے ہیں، نیمبو دے رہے ہیں اور بٹو وغیرہ لگانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کالی مرغی لے کے آؤ، کالا بکرا لے کے آؤ، کاٹ کے وہاں قبرستان میں پھینک دو، گھر میں کاٹ کے کر دو، تعویذہ لٹکا لو۔ غیر مسلمین کے پاس لال قسم کے دھاگے وہ لوگ باندھتے ہیں، ہمارے مسلمان جو ہے درگاہوں کے پاس جا کے دعا پڑھ کے باندھ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، وہ الگ طریقے کا دھاگا باندھ رہا ہے، صرف یہ الگ طریقے کا کلر کا فرق ہے، عمل دونوں ایک ہی ہیں، عمل دونوں ایک ہی ہیں، تو دونوں ایک ہی ہو گئے، عمل کے لحاظ سے پہچان ہوگی۔ تو یہ جو ہے، اور اسی طریقے سے ایک پہچان یہ بھی ہے جادوگر کو، یہ جو شرکیہ کلمات وغیرہ پڑھتے ہیں خالی منہ میں پڑھ کے اس کے بعد جو ہے پھڑ کے پھونک دیتے ہیں، جیسا کہ وہ پاکستان کا ایک بہت زیادہ مشہور ہو گیا، کوئی لگا لیا پھر سب کو بول رہا ہے کہ اپنے موبائل وغیرہ آن کر لو، پھونکتے جا رہا ہے، اب سب لوگ جو ہے فون رکھ کے اب سب شفایاب ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے جادوگر کو پہچاننے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ ہمارا نام پوچھتا ہے، سمجھے ہم دعا پڑھانے کے لیے گئے، وہ میرا نام پوچھتا ہے، میرے نام کے بعد آپ کی امی کا نام کیا ہے، سمجھ لیجئے جادوگر ہے، جادوگر ہے۔
اور ہمارے شہر میں بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ظاہر سے بہت اچھے رہتے ہیں، یاد رکھ لیجئے یہ شرک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حقیقت میں ایسے شرکیہ دعائیں پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا، لوگ اس کو سمجھتے ہیں مسلمان، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ غیر مسلمین کے پاس بھی جاتے ہیں، ان کے پاس جا کر کے علاج وغیرہ کراتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سارے کروٹلا کے لوگوں سے یہ میری گزارش ہے کہ اپنے ایمان کو بچائیے، اپنے عقیدے کو بچائیے۔ یہ بات شاید آپ کو کوئی اور نہ بیان کرے، ہم کھلے طور پر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے، ایسے لوگوں سے بچیے، اپنے ایمان کو بچائیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتى عرافا فسأله عن شيء وصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس سے کچھ بھی پوچھتا ہے اور جو کچھ اس نے کہا اس کی تصدیق کرتا ہے تو اس نے شریعت محمدیہ کا انکار کر دیا۔ تو یہ بہت سخت عمل ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ولا یکتبون، وہ داغ سے علاج نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کے ذریعے سے علاج کیا جاتا ہے، شہد کے ذریعے سے ہے، داغ کے ذریعے سے ہے، اور کچھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس میں فرمایا کہ میں داغ کے ذریعے سے، جو آگ کا چلکا لگا کر کے، آگ جلا کر کے، کوئی چیز گرم کر کے اس کے ذریعے سے جو علاج کیا جاتا ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ تو اس میں کیا ہے، اگر کوئی انسان بچ رہا ہے تو یہ افضل اور بہتر اور سب سے صحیح طریقہ ہے۔ لیکن کچھ ایسے بیماریاں ہوتی ہیں کہ جس میں داغ کے ذریعے سے علاج کیا جا سکتا ہے، جیسے جو آدمی کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں پچھلے زمانے میں، جیسے اب چور ہے اور اس پر حد نافذ ہو گئی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ ہاتھ کاٹنے کے بعد اس کو ایسے نہیں چھوڑ دیا جاتا، بلکہ اس کا خون رکنے کے لیے آگ کا چرکا دیا جاتا ہے تاکہ اس کا خون رک جائے۔ اور اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ملتی ہے کہ ایسا علاج کیا گیا۔ تو معلوم کیا ہوا، اگر آگ کے ذریعے سے علاج کیا جا رہا تو اس سے پہلے تو بچنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے، تب ایسی صورت میں داغ کے ذریعے سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ولا یتطیرون، بدفعلی نہیں لیں گے۔ اب یہ بدفعلی کیا ہے، جیسے کسی بھی کام کے لیے نکل رہے ہیں، چوکھٹ کے پاس آتے کوئی چھینک دیے، ارے یہ ٹائم پہ چھینکنا تھا کیا، ختم، کام پورا چوپٹ ہو گیا، نہیں ہوتا۔ بچی کے رشتے کے لیے یا کوئی اور کام کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، چوکھٹ کے پاس چھینکتے ختم۔ شام میں جھاڑو نہیں دینا، رات میں ناخن نہیں کٹ کرنا، پھٹے آئینے میں جو ہے صورت نہیں دیکھنا، قسمت پھوٹ جاتی ہے، تقدیر پھوٹ جاتی ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، بدفعلی ہے۔ کوا کے چلا رہا، مہمان آئیں گے، بلی، کالی بلی راستہ کاٹ دی، ارے نہیں کرنا یہ کام، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، بدفعلی ہے۔ کیا یہ ہمارے لوگوں میں، یعنی کروٹلے کی خواتین میں پائی جاتی نہیں پائی جاتی؟ میں خواتین کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ شیطان سب سے پہلے ان کو ٹارگٹ کرتا، بعد میں پھر مردوں کو لے کے آتا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ہمارے پہچان میں بہار کے ایک دوست ہے، ان کی شادی ہو گئی، کئی دن تک جو ہے، کئی سالوں تک ان کو اولاد ہی نہیں ہوئی، تو وہ پکے اہل حدیث تھے، لیکن ان کی جو بیوی تھی وہ اہل حدیث نہیں تھی۔ اب ادھر کر 1 سال 2 سال 3 سال 5 6 سال تک انتظار کیے، اولاد ہو گیا، اولاد ہو گئی، نہیں ہوئی۔ آخرکار بیوی کے گھرانے کی طرف سے جو ہے ذہن میں ڈالنا شروع کر دیا، ارے فلاں جگہ چلے جاؤ، ہو جاتا، فلاں جگہ چلے جاؤ، ہو جاتا۔ آخرکار تنگ کرتے جو ہے 6ویں 7ویں سال وہ آدمی تیار ہو گیا، اور اس وقت آ کر کے اپنے سلفی عالم سے پوچھنے لگا کہ اتنے سال ہو گئے، میں نے صبر کیا، لیکن اب میری بیوی سے میں نے یہ کہہ دیا کہ اگر اس مرتبہ نہیں ہوا تو ہم جائیں گے درگاہ کو۔ یہ اس نے بیوی کے اس میں آ کے مان گیا، تو کیا معلوم ہوا، اچھے لوگ بھی خواتین کے زبردستی میں آ کے پھسل جاتے۔ اب اس کے بعد پھر تھوڑے لوگ، ارے تمہارا کام کیا جی، جاؤ کما کے لانا، جاؤ کما کے لاؤ۔ گھر کے اندر کیا ہے، ڈوری باندھنا، تعویذ لٹکانا، یہ میرے کو معلوم۔ اب کوئی بولنے والا ہے چھپا دیتے، نہیں تو کوئی بولنے والا نہیں ہو تو ویسے رکھتے۔ یاد رکھ لیجیے کہ ایسا نہیں ہے، دیکھنے والا اللہ ہے، چاہے شوہر ہو یا نہ ہو، آپ کا بھائی آپ کو کہہ رہا ہو یا نہ کہہ رہا ہو، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ شرک ہے، اس سے بچنا ہے۔ تو لوگ کیا کرتے، بدفعلی لینا، تو یہ بھی شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ رب پر بھروسہ کرنا، اس پر بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب کیا ہے، اسباب کو اختیار کرنا
اور نتیجے کو اللہ کے اوپر چھوڑنا۔ اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دی ہے، لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر ویسے بھروسہ کرو، ویسے توکل کرو جیسے کرنا چاہیے، لرزقکم، اللہ تعالیٰ تم کو رزق دے گا، کما یرزق الطیور، جیسے اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے کیا کرتے ہیں؟ تغدو خماصا وتروح بطانا، جو صبح سویرے اپنے فجر کے ٹائم پر اٹھ جاتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو فجر کے ٹائم پر اٹھتے ہیں؟ ہم کو کاروبار میں برکت ہونا، ہر چیز میں برکت ہونا، لیکن فجر میں سوتے رہنا۔ شیطان جو ہے آ کے پورے انعامات دے کے جاتا، کانوں میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ ہم جو ہے اس کو نہیں دیکھتے۔ حدیث میں، شریعت میں صاف طور پر بتلا دیا گیا کہ برکت کن کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، ہم اس کو نہیں کرتے۔ ہاں، سوتے رہنا، پھر اس کے بعد جو ہے ہم کو کاروبار میں برکت ہونا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پرندے جو صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور پھر اس کے بعد دانہ وغیرہ چگنے کے لیے جاتے ہیں، رات میں جب واپس آتے ہیں تو وہ بالکل پیٹ بھر کر کے آتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ لوگ اسباب اختیار کرتے ہیں، پرندے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق رکھتا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ رزق کو حاصل کرنے کے لیے اسباب اختیار کرنا، اور رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم بغیر اسباب اختیار کیے نہیں اللہ تعالیٰ مجھے دے گا۔ جیسے بہت سارے لوگ آج یہ کہتے ہیں چلو بھائی دین کے کام کے لیے نکلنا ہے، 40 دن کے لیے جا رہے ہیں، بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ اللہ مالک، بیوی بچوں کا کیا؟ اللہ مالک، نوجوان بیوی رہتی، شادی ہو کے چند دن چلے جاتے ہیں، اس کا کیا ہوگا بھائی؟ حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ جہاد میں جانے والے لوگوں کو کہہ رہے ہیں اتنے دن سے زیادہ دن تم جہاد میں نہیں رہنا۔ جو قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اس کے بارے میں بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ لمٹ لگا رہے ہیں کہ اتنے دنوں سے زیادہ تم جہاد میں رہنا، واپس آنا، اپنے بیویوں کے پاس رہ کے چند دن، پھر اس کے بعد جہاد میں جانا۔ یہاں پر اپنی طرف سے ایک بنایا ہوا طریقہ ہے، اس کے لیے اللہ مالک، یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہے۔ یہ علم کی کمی ہے، یہ توکل کا صحیح معنی اور مفہوم نہیں ہے۔ ماں کی خدمت کرنے والا ایک ہی بیٹا ہوتا، چھوڑ کے چلے جا رہا، ماں کی خدمت کون کرنا؟ صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں جانے کا اعلان کیے۔ ایک صحابی جو ہے جہاد میں شرکت کی بہت ان کو جذبہ تھا، تلوار تیز کر رہے ہیں، ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو کہا کہ میری ماں زندہ ہے۔ پوچھا کہ کس حال میں چھوڑ کر کے آئے؟ تو کہنے لگے رو رہی تھی اور مجھے روک رہی تھی کہ مت جاؤ، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی ماں کا ایک ہی بیٹا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنی ماں کو خوش کر کے آؤ، اگر وہ تم کو اجازت دیں تو تم جہاد میں شریک ہونا، اگر اجازت نہ دے تو ان کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کمانے کے لیے، یا ہے کہ اپنی طرف سے بہت سارے جو طریقے بنا لیے، وہ شیڈول جو بنا لیے اس کو فالو کرنے کے لیے ہم چلے جا رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، اور پھر اس کو ہم کر رہے ہیں نہیں یہ جہاد ہے، اللہ تعالیٰ خدمت، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رکھے گا، ثواب رکھے گا۔ یہ غلطی ہے، یہ توکل کا صحیح معنی اور مفہوم نہیں ہے، شریعت کو صحیح طور پر سمجھنا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صفات بیان فرمائی کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کرائیں گے، یعنی شرکیہ جھاڑ پھونک نہیں کرائیں گے، اور وہ داغ کے ذریعے سے علاج نہیں کرائیں گے، بدفعلی یعنی بدشگونی وغیرہ نہیں لینا، یہ نہیں کریں گے، اور اللہ رب العالمین ہی پر بھروسہ کریں گے۔ بدفعلی کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، بہت سارے لوگ جو ہے صبح سے لے کر شام تک کچھ بھی اچھا کام نہیں ہوتا تو اس وقت کہتے ہیں ارے آج کون سے منحوس کی صورت دیکھ کر کے اٹھا، حالانکہ گھر میں کون رہتے ہیں؟ اپنے لوگ ہی رہتے ہیں، اپنے لوگ ہی رہتے ہیں۔ پھر لوگ کیا سمجھتے ہیں صورت دیکھ کے اٹھنے سے دن اچھا جاتا، صورت نہیں دیکھ کے اٹھے تو دن خراب جا رہا، عجیب قسم کے تصورات، یہ باطل ہے۔ اس کے بعد جو ہے فقام عکاش بن محصن، اب دیکھیے صحابہ کی یہ صفت ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جنت کی نعمتوں کے بارے میں، جنت کے حصول کے لیے آگے بڑھنے والوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اور یہ عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ میں خوبصورت صحابہ میں شمار ہوتے تھے، اور گھڑ سواری میں، گھوڑا دوڑانے کے اندر بہت زیادہ ماہر تھے عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ۔ تو وہ کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل فرما لے، یعنی وہ جو 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی شامل فرما لے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت منہم، تم انہی میں سے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے ایک بات ہم کو کیا معلوم ہوئی، نیکیوں میں سبقت، ارے انہوں کرے تو میں کرتا ہوں۔ آج بہت سارے حدیثیں ہم کو معلوم ہو رہی ہیں، عقیدے کی صحیح باتیں ہم کو معلوم ہو رہی ہیں، نہیں ہمارے امام صاحب پہلے سے نہیں بول رہے تھے نا، اب بولے تو اب لوگ کرے تو کیا، یہ نہیں، بات معلوم ہے عمل کیجئے، جیسا کہ پہلے بھی آپ کے سامنے بات بیان کی گئی
کہ اس تابعی حسین بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث معلوم ہے، عمل کیا. آج آپ کو صحیح حدیث سے معلوم ہو رہی ہے، عمل کیجئے. نہیں، ہمارے کرولے کے لوگ ایسا نہیں کر رہے، وہ مسجد کے امام صاحب ایسا نہیں بول رہے. مت دیکھیے، آپ کو قرآن کی بات بتلائی جا رہی ہے. ہم اپنی طرف سے اپنے دکان کی باتیں نہیں بتلا رہے ہیں جیسے وہ لوگ بتلاتے ہیں. ہم نہیں بتلاتے آپ کو، قرآن کی بات بتلاتے ہیں، حدیث کی بات بتلاتے ہیں. عمل کیجئے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم قام رجل آخر، ایک دوسرے آدمی کھڑے ہو گئے. فقال، اللہ کے رسول آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل فرما لے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ. عکاشہ تو سبقت لے گئے، عکاشہ جو ہے تم سے پہلے آگے بڑھ چکے. یہاں پر صحابہ کی ایک صفت دیکھیے، یہ جو آدمی تھے رجل آخر کے الفاظ استعمال کیے. ایسی بہت ساری حدیثیں میں آپ کو بتلا سکتا ہوں جس میں اگر کسی کی کوئی خامی تھی تو روایت کرنے والے صحابہ تابعین وغیرہ جو ہے ان کا نام نہیں بیان کرتے حدیث میں. روایت کرنے والے جیسے ایک عورت جس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور سفارش وغیرہ کرائے گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش قبول نہیں کی بلکہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے. تاریخی روایت میں دوسرے طور پہ معلوم ہوتا ہے لیکن اس حدیث میں نام نہیں بیان کیا گیا. یہاں پر بھی آپ دیکھیے رجل آخر کہا گیا، ایک دوسرے آدمی نے کہا. کیا یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو اس آدمی کا نام نہیں معلوم تھا لیکن بیان نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ نیکی کا تذکرہ ہو رہا تو نام بیان کیا. عکاشہ بن محسن نام بیان کیے. دوسرے انداز سے جہاں پر ان کے لیے کہا گیا کہ تم سے آگے تو عکاشہ بڑھ چکے ہیں، وہاں پر نام نہیں لیے گئے. تو معلوم یہ ہو کہ اگر کسی کی کوئی خامی کا ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر نام نہ لیں. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ صحابہ آئے، 3 صحابہ آئے جن میں سے عثمان بن مظعون بھی تھے اور دیگر اور صحابہ تھے. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ایسے رات بھر عبادت کرتا رہوں گا. ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ میں ہمیشہ جو روزے رکھوں گا. ایک صحابی نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا. یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ممبر پر تشریف لے گئے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما بال اقوام یقولون کذا وکذا، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں. نام لے لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام بتلا دیے گئے تھے کہ فلاں صحابی نے کہا، فلاں صحابی نے کہا، فلاں صحابی نے کہا. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ غلطیوں کی اصلاح کے لیے نام وغیرہ نہیں لیا جاتا. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ کیا؟ بہت بڑے بڑے نامور علماء ان کو سمجھا جاتا ہے، حقیقت میں وہ علماء نہیں ہیں. میرے الفاظ غور سے سن لیجئے. بہت سارے لوگوں کو آج علماء سمجھا جاتا، نامور اور جید کبار علماء ان کو سمجھتے، بڑے بڑے علماء، مفسر قرآن، شارح حدیث، داعی حدیث، یہ بہت سارے القاب ان کو کہے جاتے ہیں. حقیقت میں وہ اس زمرے میں نہیں آتے، وہ علماء میں شمار نہیں ہوتے. بہت ساری من گھڑت روایات بیان کرتے، من گھڑت تفسیریں بیان کرتے اور اپنے عقل سے ساری تفسیریں وغیرہ بیان کرتے. عقیدے کے اندر غلطیاں، ہر چیز کے اندر غلطیاں. اب اگر ایسے لوگوں کا نام نہ لے کر کے بیان کرے تو لوگ بولتے ہیں کس کو بول رہی کیا نہیں کی. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، لازم آ جاتا ہے کہ ان لوگوں کا نام لے کر کے بیان کریں یا کم از کم ان کی کتابوں کا نام لے کر کے بیان کریں. یہ لازم آتا ہے. اسی لیے جو ہے بسا اوقات ہم جو ہے نام لے کر کے بھی بیان کرتے ہیں. خیر اس کے بعد جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسرے صحابی سے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم بھی ان میں سے ہو؟ کیوں نہیں کہا؟ کیا وہ صحابی ان میں سے نہیں تھے؟ یقیناً تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مجلس کو ختم کرنا چاہ رہے تھے. کیوں کہ اگر یہ صحابی کو کہتے ہیں، پھر ایک اور صحابی اٹھ کے کھڑے ہوتے اور پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کریں. پھر ایک اور کھڑے تھے، اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کو روکنے کے لیے کہا کہ عکاشہ تو جو ہے آگے بڑھ چکے ہیں. اور پھر اس کے بعد دیکھیے سلف صالحین کا طریقہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ امام بخاری کی حدیث ہے جس کو مختصر طور پر بھی بعض جگہ روایت کیے اور بعض جگہ طویل تفصیل کے ساتھ بیان کیے. اور یہاں پر جو الفاظ ہیں یہ امام مسلم کی کتاب سے لیے گئے. اللہ اکبر، یہ دیانت داری ہے سلف صالحین کی. جو حدیث لے رہے ہیں یہ حدیث بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، فلاں فلاں اس میں، لیکن یہ حدیث انہوں کہاں سے لیے ہیں، الفاظ کہاں سے نقل کیے؟ کہتے ہیں کہ یہ حدیث امام مسلم کی کتاب سے لے گئے، یہ حدیث امام بخاری کی کتاب سے لے گئے. اب بہت سارے لوگوں کو جیسے نماز کے بعد جو لوگ ایسا ہاتھ رکھ کے دعا پڑھتے ہیں، کون بولے بھائی؟ امیر صاحب بولے. امیر صاحب کو پوچھے یہ حدیث کہاں سے؟ نہیں، امیر صاحب بول دیے. حدیث ہے کیا کوئی؟ سلام پھیرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم. بہت سارے لوگ پڑھتے دعا اور پھر اس وقت کہتے ہیں نہیں ہمارا حافظہ تیز ہوتا، ایسی کوئی حدیث ہے؟ حدیث نہیں ہے. لیکن ان کو کون بولے؟ امیر صاحب بولے. اب امیر صاحب سے جا کے پوچھے تو کوئی حدیث بتلا سکتے؟ اگر حدیث ہے تو لا کے بتلائیے دوسرے دن، بلکہ ابھی عشاء سے ہم جو شروع کر دیں گے، ابھی عشاء سے جو ہم شروع کریں گے، حدیث لا کر کے بتلائیے. من گھڑت طریقہ ہے. اور امیر بنے ہوئے امیر صاحب بولتے، پوچھنے والا کوئی نہیں. وہاں پر تابعین دیکھیے، تابعین بھی پوچھ رہے ہیں، صحابہ بھی پوچھ رہے ہیں، ہر ایک دلیل پوچھ رہے ہیں. یہاں دلیل پوچھے تو وہ گستاخ ہو گیا، صحابہ دلیل پوچھے تو بڑے معزز، یقیناً وہ طریقہ ہے. تو یہ طریقے کو لانے کی ضرورت ہے.
کچھ خاص نصیحتیں بھی ہیں خواتین کے لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ اب جنت میں جانے والے یہ لوگ ہیں. اچھا ایک اور بھی ہے کہ ترمذی کی حدیث ہے، یہ صرف 70,000 ہی لوگ ہوں گے یا اور بھی ہیں؟ اس پر اضافہ کیا گیا. اس کا جواب ہے اس میں اور بھی اضافہ کیا گیا. اللہ اکبر. یہ ہمارا رب ہے جو بغیر حساب کتاب کے اتنے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. یہ اللہ کا رحم و کرم ہے. وہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَاسْتَزَدْتُ رَبِّي، میں نے اپنے رب سے اس پر اضافے کے لیے دعا کی. فَاسْتَزَادَنِي، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور دے دیا. وہ کیا ہے؟ مع کل 1070,000، یہ جو 70,000 ہے نا، ان میں سے ہر 1000 پر پھر 70,000. اللہ اکبر. اب حساب لگا لیجیے، جو حساب میں ماہر ہے، ایکسپرٹ ہیں، حساب لگائیے. پہلے 70,000، پھر ہر 70,000 میں سے ہر 1000 پر پھر سے 70,000 لوگ. اتنے سارے لوگ جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے. اب یہ شرط کیا ہے؟ لا یشرک باللہ شیئا. ہاں یاد رکھ لیجیے، عمل بہت آسان ہے اور الحمدللہ ہم خالص توحید کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں، اس پر عمل کیجیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے ایک بہترین نسخہ بیان فرمایا. وہ کیا ہے؟ آسان ہے جنت حاصل کرنا. وہ کیا؟ اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے. وصامت شہرها، اور رمضان کے روزے رکھ لے. وحصنت فرجها، اور اپنی عزت کی حفاظت کرے. وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے. قِيلَ لَهَا، اس عورت سے یہ کہا جاتا ہے اُدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں داخل ہو جاؤ. اس حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا. تو کتنی اہم باتیں ہیں خواتین کے لیے بھی، چونکہ یہاں پر خواتین آئی ہیں، ان کے لیے نصیحت ہے کہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی جب وہ پڑھنے کے دنوں میں ہوں، جب چھٹی اللہ نے چھٹی رکھی ہے، ٹھیک ہے. پھر رمضان کے روزے رکھنا، اور اس کے اندر بھی اگر بیمار ہیں یا کہ دودھ پلانے والے ہیں یا حاملہ ہیں تو ان کے لیے رخصت رکھے. اگر رہ سکتے ہیں روزہ رکھے، یا پھر بعد میں رکھ سکتے ہیں، اللہ نے رخصت دی ہے. اور پھر عزت کی حفاظت کرنا. آج کے زمانے میں خاص طور پر نوجوان جو لڑکیاں ہیں ان سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی عزتوں کی حفاظت کریں. جب سے یہ موبائل ہاتھوں میں آ گیا اور انٹرنیٹ کا جو فتنہ پھیل گیا تو غیر مسلمین کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں. یاد رکھ لیجیے، اگر کسی کافر کے ساتھ اور گھر سے بھاگ کر کے اگر کوئی نکاح کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ دنیا کی نظر میں وہ نکاح ہو جائے. شریعت کی نکاح میں کیا ہے؟ فَنِكَاحُهَا بَاطِل، اس کا نکاح باطل ہے. 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا الزانیہ هی التی تنکح نفسها، بدکار عورت تو وہی ہے جو اپنا نکاح خود کروا لیتی. مجھے پسند آ گیا. اب لوگ اس میں ایک جملہ بھی مشہور کر دیے، جب راضی ہو دولہا دلہن تو کیا کرے قاضی، ایسے کہتے ہیں لوگ. یہ نہیں چلتا. اسلام میں ولی کی رضامندی ضروری ہے. ولی کی رضامندی، لڑکی کے لیے ولی کی رضامندی ضروری ہے. اگر بھاگ کر کے شادی کر رہے ہیں، کورٹ میں کر رہے ہیں یا ادھر ادھر جا کر کے کر لے رہے ہیں، یہ نکاح نہیں ہوتا، باطل ہے اور یہ بدکاری ہو رہی ہے، بچنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اپنی عزت کی حفاظت کر لے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے. شوہروں کی اطاعت بھی خواتین کے لیے لازم ہے، لیکن یاد رکھ لیجیے یہ انسانوں میں سے جس کی بھی اطاعت ہے، ماں باپ کی اطاعت، شوہر کی اطاعت، یہ ساری چیزیں شرط کے ساتھ ہے. شرط کیا ہے؟ جب تک کہ ماں باپ کا حکم، جب تک کہ شوہر کا حکم شریعت کی مخالفت میں نہ ہو تو اطاعت کرنا ہے. اگر ماں باپ کا حکم شریعت کی مخالفت میں، شوہر کا حکم شریعت کی مخالفت میں نہیں، جیسے بہت سارے لوگ شراب پینے کے عادی رہتے، بیوی کو بولتے لے کے آؤ میرے کو پلاؤ، نہیں پلائیں گی، وہاں پر نہیں پلائیں گی. یاد رکھ لیجیے اس میں اطاعت نہیں کی جا سکتی. اور پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اے خواتین تم کثرت سے صدقہ کیا کرو کیونکہ میں تم کو اکثر جہنم میں دیکھا ہے. تو صحابیات پوچھنے لگی کہ اللہ کے رسول کس وجہ سے؟ تو نبی نے فرمایا کہ تکثرن لعن، تم زیادہ لعنت کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو. یہ بہت ساری اہم باتیں تھیں اور عنوان کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین جن لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام صفات ہم لوگوں کو نصیب فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو صحیح ایمان اور عقیدہ عطا فرما، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو ان لوگوں میں شامل فرما لے، ہمارے والدین کو ان لوگوں کو میں شامل فرما لے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل فرمائے گا. آمین. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.